تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں. آئی ٹی سیکیورٹی رسک کنٹرول مینجمنٹ کتاب کے چیپٹر 3 میں فوکس رہے گا رسک کے تجزیے پر. مطلب یہ سمجھنا کہ تنظیمیں اپنے اثاثوں یعنی ایسٹس کو کیسے پہچانتی ہیں، ان کی ویلیو کیسے لگاتی ہیں، اور ہاں ان پر جو ممکنہ منفی اثرات امپیکٹس ہو سکتے ہیں ان کا اندازہ کیسے لگاتی ہیں. ہمارے پاس نا اس چیپٹر کے کچھ اہم حصے ہیں اور ساتھ میں CISM یعنی سرٹیفائیڈ انفارمیشن سیکیورٹی مینیجر کے مواد سے بھی کچھ انسائٹس ہیں. تو آج کا مقصد سیدھا سا ہے، یہ سمجھنا کہ آئی ٹی سیکیورٹی میں رسک کا تجزیہ آخر اتنا ضروری کیوں ہے، کیا ہے اس کے بنیادی ستون، اور کمپنیاں ممکنہ نقصان سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کیسے کرتی ہیں. جی بالکل، اور یہ بہت اہم بات ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رسک انالیسز بس آئی ٹی والوں کا کام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو پورے بزنس کے چلتے رہنے، مطلب بزنس کنٹینیوٹی اور اس کی کامیابی کے لیے بنیاد ہے. یہ کوئی صرف ٹیکنیکل کام نہیں ہے، یہ تو ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے. یہ سمجھنا کہ بھئی کیا غلط ہو سکتا ہے، کتنا امکان ہے، اور اگر ہو گیا تو نقصان کتنا ہوگا، یہی تو بنیاد ہے. اسی پر تو اچھی پلاننگ اور دفاعی حکمت عملی بنتی ہیں. بالکل. تو آئیے اس گتھی کو سلجھانا شروع کرتے ہیں. چیپٹر 3 میں سب سے پہلی بات وہ یہ کہ رسک ہمیشہ سیاق و سباق پر منحصر ہوتا ہے. رسک از کانٹیکسٹ سینسٹیو، یعنی کوئی ٹیکنالوجی فیل ہو جائے تو وہ خود بخود رسک نہیں بن جاتی. جی نہیں، وہ رسک تب بنتی ہے جب اس ناکامی سے کاروبار کو کوئی حقیقی خطرہ ہو. کیا یہ درست ہے؟ یہ بالکل صحیح نقطہ ہے. اور یہیں پر وہ GAIT یعنی گائیڈ ٹو دی اسیسمنٹ آف آئی ٹی رسک کے اصول جن کا ذکر کتاب میں ہے وہ بہت کام آتے ہیں. پہلا اصول تو سیدھا سیدھا یہی کہتا ہے، ٹیکنالوجی کی ناکامی صرف تبھی رسک ہے جب وہ بزنس کے لیے خطرہ ہو. یہ آئی ٹی ٹیم کو غیر ضروری بھاگ دوڑ سے بچاتا ہے. اچھا. اور دوسرا اصول وہ مزید واضح کرتا ہے کہ کون سے کنٹرولز واقعی اہم ہیں. وہ کہتا ہے کہ اہم کنٹرولز کی پہچان ایک ٹاپ ڈاؤن جائزے سے ہونی چاہیے. اس جائزے میں کیا دیکھنا ہے؟ کاروباری خطرات، تنظیم کی رسک برداشت کرنے کی صلاحیت یعنی رسک ایپیٹائٹ، اور ان خطرات کو قابو میں رکھنے کے لیے جو کنٹرولز چاہیے بشمول خودکار کنٹرولز کے، یہ سب دیکھنا ہے. یعنی GIT اصول ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ آئی ٹی ٹیم کو ہر چھوٹی موٹی ٹیکنیکل خرابی کے پیچھے نہیں بھاگنا، بالکل، بلکہ صرف ان پہ فوکس کرنا ہے جو واقعی بزنس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. یہ ایک طرح سے ترجیح پرائیورٹی سیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. لیکن اگر ہم ایک قدم پیچھے جائیں تو رسک کی تعریف کیا ہے؟ یہ صرف یہ کہہ دینا تو نہیں کہ کچھ برا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ منظم ہے. رسک کی جو بنیادی تعریف ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک تو امکان یعنی لائکلیہڈ، اور دوسرا اثر یعنی امپیکٹ. امکان کا مطلب ہے کہ کسی خراب واقعے کے ہونے کا چانس کتنا ہے. کیا یہ اکثر ہوتا ہے، کبھی کبھار، یا بہت ہی کم؟ اور اثر کا مطلب ہے کہ اگر وہ واقعہ ہو گیا تو نتیجہ کتنا برا ہوگا، تھوڑا نقصان ہوگا، بڑا یا تباہ کن. کتاب میں بھی یہ بات واضح ہے کہ صرف اثر کی بنیاد پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ مکمل رسک نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے کوئی کہے اگر ہمارا مین ڈیٹا بیس ہیک ہو گیا تو ہمارا سارا بزنس ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے. ہاں، اب یہ بیان صرف ممکنہ اثر بتا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے. اس میں یہ شامل نہیں کہ اس کے ہونے کا امکان کتنا ہے. کیا ہمارے سیکیورٹی انتظامات کمزور ہیں کہ یہ آسانی سے ہو جائے، یا یہ بہت مشکل ہے. جب تک امکان کا پہلو شامل نہ ہو یہ مکمل رسک سٹیٹمنٹ نہیں ہے. کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اکثر لفظ کوڈ یا اردو میں سکتا ہے کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ رسک کا بیان ابھی ادھورا ہے، امکان غائب ہے. اچھا، ایک مکمل رسک بیان یوں ہو سکتا ہے، دیکھیں ہماری پاسورڈ پالیسیاں کمزور ہیں، اس لیے درمیانہ امکان ہے کہ ہمارا مین ڈیٹا بیس ہیک ہو جائے، جس کا نتیجہ انتہائی سنگین ہوگا کیونکہ اس سے صارفین کا حساس ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں امکان درمیانہ اور اثر انتہائی سنگین دونوں آ گئے. یہ فرق تو بہت واضح ہو گیا. تو امکان اور اثر. اب سوال یہ ہے کہ ہم اثر کا اندازہ کیسے لگائیں؟ ظاہر ہے ہر واقعے کا اثر مختلف ہوگا. کہاں سے شروع کریں یہ کام؟ اور پھر ان کے قدر کا تعین کرنا.
آپ اس چیز کے اثر کا اندازہ کیسے لگائیں گے جسے آپ جانتے ہی نہیں کہ وہ ہے بھی یا نہیں، یا اس کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح. تو پہلا قدم ایک تفصیلی آئی ٹی اثاثہ انوینٹری یعنی آئی ٹی ایسٹ انوینٹری بنانا. اس کا مطلب ہے کہ تنظیم میں جتنے بھی اہم آئی ٹی سسٹمز ہیں، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور سب سے اہم ڈیٹا، ان سب کا ایک نقشہ بنانا. یہ تو کافی بڑا کام لگتا ہوگا، خاص طور پر بڑی تنظیموں کے لیے. یقیناً یہ محنت طلب ہے لیکن ضروری بھی ہے. اس میں صرف سرورز اور کمپیوٹر گننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ اہم ڈیٹا کہاں رکھا ہے، کہاں سے کہاں جاتا ہے، یعنی ڈیٹا فلوز کیا ہیں، اور کون سے کاروباری عمل، یوزر پروسیسز کن سسٹمز پر چلتے ہیں. یہ سب سمجھنا ہے. جیسے فائل شیئرز ہیں، اہم ڈیٹا بیس سرورز، اندرونی آئی ٹی سروسز جیسے ای میل، چیٹ سسٹم، ہیلپ ڈیسک، پے رول سسٹم، پبلک ویب سائٹس، یہ سب اثاثے ہیں. اس انوینٹری کے بغیر تو آپ سمجھیں اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نے جان لیا کہ ہمارے پاس ہے کیا. اب اگلا قدم ہے اثاثے کی قدر کا اندازہ، ایسٹ ویلیو اسیسمنٹ، یعنی ان پہچانے گئے اثاثوں کی اہمیت یا قدر طے کرنا. اور یہاں قدر کا مطلب صرف پیسوں میں قیمت نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک پرانا سرور ہو، مالی طور پر اس کی کوئی قیمت نہ ہو، لیکن اگر اس پر کوئی بہت اہم بزنس فنکشن چل رہا ہے نا، تو اس کی کاروباری قدر، بزنس ویلیو بہت زیادہ ہوگی. یہ قدر آپریشنل بھی ہو سکتی ہے، اسٹریٹجک بھی، یا ساخ یعنی ریپوٹیشنل بھی. لیکن یہ قدر طے کرنا کیا اتنا آسان ہے؟ مطلب مختلف ڈپارٹمنٹس تو شاید ایک ہی سسٹم کو الگ الگ اہمیت دیتے ہوں. جیسے فائنانس والوں کے لیے پے رول سسٹم بہت اہم ہے، مارکیٹنگ کے لیے شاید ویب سائٹ زیادہ اہم ہو. یہ اختلاف کیسے حل ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہیں پر چیلنج آتا ہے. اثاثے کی قدر کا تعین اکثر تھوڑا سا سبجیکٹو ہو سکتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس قدر پر اعلیٰ انتظامیہ، سینئر مینجمنٹ سے اتفاق رائے ہو. ایک واضح مستقل طریقہ بنانا چاہیے، اور پھر سب کو اس پر متفق ہونا چاہیے. اچھا. یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ بعد میں جب رسک کم کرنے کے لیے پیسے لگانے کی بات آتی ہے تو سب کو پتا ہو کہ کون سے اثاثے سب سے قیمتی ہیں اور انہیں پہلے بچانا ہے. اگر یہ اتفاق رائے نہ ہونا تو رسک مینجمنٹ کی پوری کوشش کمزور پڑ سکتی ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو اثاثے پہچانے گئے، ان کی متفقہ قدر بھی طے ہو گئی. اب ہم اصل اثر، امپیکٹ کا اندازہ کیسے لگائیں گے اگر کسی اثاثے پر کوئی منفی واقعہ پیش آ جائے تو؟ یہاں پر NIST یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹینڈرڈس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک معیار ہے، FIPS-PUB 199. کتاب میں بھی اس کا حوالہ ہے. یہ ایک اچھا فریم ورک دیتا ہے. یہ معیار کہتا ہے کہ اثر کا اندازہ 3 بنیادی پہلوؤں سے کریں: رازداری، کانفیڈینشیلٹی، سالمیت، انٹیگریٹی، اور دستیابی، اویلیبلٹی. اچھا، CIA ٹرائیڈ. جی، CIA ٹرائیڈ. یہ تو آئی ٹی سیکیورٹی میں اکثر سنتے ہیں. کیا آپ ان تینوں کی تھوڑی وضاحت کر دیں گے مثالوں کے ساتھ؟ جی ضرور. پہلا ہے رازداری یا کانفیڈینشیلٹی. اس کا تعلق ہے معلومات کو غلط ہاتھوں میں جانے سے بچانا، غیر مجاز رسائی یا افشا سے بچانا. مثلاً ہیکرز آپ کے ای میل سرور میں گھس جائیں اور اندرونی ای میلز پڑھ لیں، یا کوئی مالویئر آپ کے سسٹم سے کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات چرا کر بھیج دے. یہ رازداری کا نقصان ہے. دوسرا ہے سالمیت یا انٹیگریٹی. اس کا تعلق ہے ڈیٹا یا سسٹم کی درستی اور مکمل ہونے کو یقینی بنانا، یعنی معلومات میں کوئی غلط یا غیر ارادی تبدیلی نہ ہو. اچھا. مثال کے طور پر کوئی ناراض ملازم HR سسٹم میں جا کر اپنی یا کسی اور کی تنخواہ بدل دے، یا کوئی وائرس آپ کی اہم فائلوں کو کرپٹ کر دے. یہ سالمیت کا مسئلہ ہے. اور تیسرا ہے دستیابی یا اویلیبلٹی. اس کا تعلق ہے اس بات کو یقینی بنانا کہ جو مجاز صارفین ہیں انہیں ضرورت کے وقت سسٹمز اور ڈیٹا تک رسائی ملے. ٹھیک ہے. اگر سسٹم یا ڈیٹا دستیاب نہ ہو تو دستیابی متاثر ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کی ویب سائٹ پر DDoS حملہ ہو جائے، مطلب ڈسٹریبیوٹڈ ڈینائل آف سروس حملہ، جس میں اتنی ٹریفک آتی ہے کہ سرور بیٹھ جاتا ہے. ہاں، سنا ہے. یا سرور روم کا کولنگ سسٹم فیل ہو جائے اور سرور بند ہو جائیں. یہ دستیابی کا نقصان ہے. تو ان تینوں پہلوؤں سے کسی بھی ممکنہ واقعے کے اثر کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ بھئی اگر یہ ہوا تو رازداری، سالمیت یا دستیابی پر کیا اثر پڑے گا. یہ تو ہو گئے براہ راست اثرات. کیا ان کے علاوہ بھی کوئی اثرات ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ ہاں بالکل، اور یہ اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت سنگین ہو سکتے ہیں. انہیں کہتے ہیں بال واسطہ اثرات، انڈائریکٹ امپیکٹس. اچھا،
جیسے کہ ان میں شامل ہو سکتا ہے پہلا، صارف کی پیداواری صلاحیت میں کمی۔ اگر سسٹم ڈاؤن ہے تو ملازم کام نہیں کر سکتے، وقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ ان میں شامل ہو سکتا ہے دوسرا، آئی ٹی ٹیم کے رد عمل میں سستی۔ جب سیکیورٹی واقعے سے نپٹ رہے ہوتے ہیں یا صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو آئی ٹی والے دوسرے اہم کام نہیں کر پاتے۔ ان میں شامل ہو سکتا ہے تیسرا، تحقیقات اور رپورٹنگ میں وقت ضائع ہونا۔ واقعے کی انکوائری کرنا، مینجمنٹ کو بتانا، شاید قانون نافذ کرنے والوں کو رپورٹ کرنا، ان سب میں وقت اور وسائل لگتے ہیں۔ صحیح۔ چوتھا، ساکھ کو نقصان۔ خاص طور پر کچھ انڈسٹریز جیسے بینکنگ یا ہیلتھ کیئر، وہاں اگر ڈیٹا بریچ ہو جائے یا سسٹم فیل ہو جائے تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اسے بحال کرنا بہت مشکل ہے۔ پانچواں، مسابقتی برتری کا نقصان۔ اگر آپ کے تجارتی راز، ٹریڈ سیکرٹس یا انٹلیکچوئل پراپرٹی چوری ہو جائے تو آپ مارکیٹ میں پیچھے رہ سکتے ہیں۔ یہ بال واسطہ اثرات بعض اوقات براہ راست مالی نقصان سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اور شاید قانونی اور تعمیل یعنی کمپلائنس کے مسائل بھی۔ بالکل، کمپلائنس امپیکٹس کو تو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بہت سی انڈسٹریز پر خاص قوانین لاگو ہوتے ہیں، جیسے مالیاتی اداروں پر GLBA ہے جو کسٹمرز کے مالیاتی ڈیٹا کی حفاظت کا کہتا ہے۔ صحت کے اداروں پر HIPAA ہے جو مریضوں کی معلومات کی رازداری یقینی بناتا ہے۔ جی، اگر ان قوانین کی خلاف ورزی ہو تو بھاری جرمانے ہو سکتے ہیں۔ اگر ان قوانین کی خلاف ورزی ہو تو جن لوگوں کو نقصان پہنچا وہ مقدمے کر سکتے ہیں۔ اگر ان قوانین کی خلاف ورزی ہو تو عوامی سطح پر بدنامی ہو سکتی ہے جو ساکھ کو مزید خراب کرتی ہے۔ یہ تمام ممکنہ اثرات ہیں جن کا اندازہ رسک تجزیے میں لگانا ضروری ہے۔ اچھا، تو اثاثوں کی شناخت، ان کی قدر اور پھر CIA، بال واسطہ اور تعمیل کے زاویوں سے ممکنہ اثرات کا تفصیلی جائزہ، یہ تو کافی جامع عمل ہے۔ اب سب سے بڑا سوال جو واقعی دلچسپ حصہ ہے وہ یہ کہ ہم ان امکانات، لائکلی ہوڈز اور اثرات، امپیکٹس کو ناپتے کیسے ہیں؟ کیا یہ سب اندازے ہیں یا کوئی باقاعدہ طریقہ ہے؟ یہاں دو بنیادی طریقے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے معیاری یعنی کوالٹیٹیو تجزیہ اور دوسرا ہے مقداری یعنی کوانٹیٹیو تجزیہ۔ زیادہ تر تنظیمیں خاص طور پر شروع میں معیاری تجزیے سے آغاز کرتی ہیں۔ معیاری تجزیہ یعنی کوالٹی پر مبنی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جی، معیاری تجزیہ تصورات، کانسیپٹس اور انسانی فیصلے، ججمنٹ پر زیادہ انحصار کرتا ہے بجائے کہ ٹھوس نمبروں کے حساب کتاب کے۔ یہ کرنا نسبتاً آسان اور تیز بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس میں امکان اور اثر کو عام طور پر لیبلز دیے جاتے ہیں، جیسے کم، درمیانہ یا زیادہ۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کسی رسک کا امکان کم ہو لیکن اس کا اثر زیادہ ہو۔ تو ان لیبلز کا کیا کرتے ہیں پھر؟ ان لیبلز کو استعمال کر کے اکثر ایک ہیٹ میپ یا رسک میٹرکس بنایا جاتا ہے۔ کتاب میں شکل 3-1 اور 3-2 میں دکھایا بھی گیا ہے۔ یہ ایک قسم کا نقشہ ہوتا ہے جو دکھاتا ہے کہ کون سے رسک سب سے زیادہ سنگین ہے۔ اچھا، وہ رنگوں والا؟ جی بالکل، جیسے وہ رسک جن کا امکان بھی زیادہ ہے اور اثر بھی زیادہ ہے وہ میٹرکس کے سرخ خانے میں آ جائیں گے۔ معیاری تجزیے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ یہ بغیر پیچیدہ حساب کتاب کے مینجمنٹ کو فوراً بتا دیتا ہے کہ سب سے بڑے خطرات کہاں ہیں۔ یہ ایک طرح کا رسک ریڈار ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہے رسک کی درجہ بندی کرنا اور فیصلہ سازی میں مدد دینا، یعنی کون سے رسک پر فوراً توجہ دینی ہے، کس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں، کس کو قبول کرنا ہے، کس سے بچنا ہے اور کس کو کم کرنے کے لیے کنٹرولز لگانے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنے والوں کے لیے ایک ٹھوس بنیاد بن جاتی ہے تاکہ وہ بات چیت کر سکیں اور ترجیحات طے کر سکیں۔ یہ واقعی عملی لگتا ہے، مطلب فوری طور پر خطرے کی سنگینی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ مقداری تجزیہ، یہ زیادہ عددی، کوانٹیٹیو لگتا ہے۔ ہاں، مقداری تجزیہ کوانٹیٹیو انالیسس کا مقصد ہے رسک کو عددی، خاص طور پر مالیاتی قدریں دینا۔ سسٹم کے مواد کے مطابق یہاں اعداد و شمار کی درستگی بہت اہم ہے۔ اس میں امکان، لائکلی ہوڈ کو بھی ایک نمبر یا فیصد میں ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے اس واقعے کے اگلے سال ہونے کا 10% امکان ہے۔ اچھا۔ اور اثر، امپیکٹ کو بھی مالیاتی نقصان کی صورت میں، جیسے اگر یہ ہوا تو $50,000 کا نقصان ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہے پھر؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ رسک کو
ٹھوس مالیاتی نمبروں میں بدل دیتا ہے۔ اس سے مینجمنٹ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کسی خاص رسک کو کم کرنے کے لیے کتنی رقم خرچ کرنا ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی ROI جیسا کچھ؟ جی، یوں سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک رسک سے متوقع سالانہ نقصان، جسے اینوئلائزڈ لاس ایکسپیکٹنسی یا ALE کہتے ہیں، وہ $1,00,000 ہے، تو اس پر $20,000 سالانہ کا کنٹرول لگانا شاید سمجھ میں آتا ہے، لیکن $1,50,000 کا کنٹرول لگانا شاید نہیں۔ آپ نے ALE کا ذکر کیا، یہ کیا ہے اور اسے کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ LAE یعنی اینوئلائزڈ لاس ایکسپیکٹنسی ایک اہم میٹرک ہے جو مقداری تجزیے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کسی خاص رسک سے ایک سال میں کل کتنا مالی نقصان متوقع ہے۔ اسے دو چیزوں کو ضرب دے کر نکالتے ہیں۔ اسے دو چیزوں کو ضرب دے کر نکالتے ہیں۔ 1 SLE یعنی سنگل لاس ایکسپیکٹنسی، مطلب اگر وہ واقعہ ایک بار ہو تو کتنا مالی نقصان ہوگا۔ اس میں براہ راست اور بالاواسطہ سب شامل ہو سکتے ہیں۔ اسے دو چیزوں کو ضرب دے کر نکالتے ہیں۔ 2 ARO یعنی اینوئلائزڈ ریٹ آف اکرنس، مطلب ایک سال میں اس واقعے کے ہونے کی متوقع تعداد کیا ہے۔ مثلاً اگر کوئی واقعہ سال میں اوسطاً 2 بار ہوتا ہے تو ARO 2 ہوگا۔ اگر وہ ہر 5 سال میں ایک بار ہوتا ہے تو ARO 0.2 ہوگا۔ تو فارمولا بنتا ہے ALE = SLE ہے۔ ARO۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر ایک سرور فیل ہونے سے $10,000 کا نقصان ہوتا ہے، SLE = $10,000، اور ایسا سال میں اوسطاً آدھی بار ہوتا ہے، ARO = 0.5، تو ALE ہوگا $10,000 0.5 = $5,000 سالانہ۔ یہ تو بہت مفید میٹرک لگتا ہے، خاص طور پر سرمایہ کاری کے فیصلے کرنے کے لیے۔ بالکل۔ البتہ مقداری تجزیے کا چیلنج یہ ہے کہ اس کے لیے درست ڈیٹا حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر RO کا اندازہ لگانا۔ آپ کو اکثر پرانے ڈیٹا، انڈسٹری کے رجحانات یا ماہرین کی رائے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ CISM کا ماخذ ایک اور طریقے ویلیو ایٹ رسک یا VAR کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وہ خاص طور پر مالیاتی شعبے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی بہت درست اور تفصیلی تاریخی ڈیٹا چاہیے۔ چونکہ باب 3 میں مقداری تجزیے پر زیادہ تفصیل نہیں ہے تو ہم اس پر یہیں رکتے ہیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ طریقہ موجود ہے اور زیادہ میچور رسک مینجمنٹ پروگرامز میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس معیاری طریقہ ہے جو ترجیحات اور بحث کے لیے اچھا ہے، اور مقداری طریقہ جو مالیاتی فیصلوں میں مددگار ہے۔ اب جب تنظیم یہ تجزیہ کر لیتی ہے تو کیا کام ختم ہو جاتا ہے؟ کیا یہ بس ایک بار کی مشق ہے؟ بالکل نہیں، اور یہی اکثر تنظیمیں سب سے بڑی غلطی کرتی ہیں۔ وہ ایک بار رسک اسیسمنٹ کروا کے رپورٹ کو فائل کر دیتی ہیں۔ رسک کا تجزیہ ایک مسلسل زندہ عمل، ایک لیونگ پروسیس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی مسلسل بدل رہی ہے، نئے خطرات آ رہے ہیں، جیسے نئے قسم کے مال ویئر یا حملے، اور کاروبار کی اپنی ضروریات اور ترجیحات بھی وقت کے ساتھ بدلتی ہیں۔ جو چیز آج کم رسک ہے وہ کل زیادہ ہو سکتی ہے یا اس کے برعکس۔ اس لیے اس تجزیے کو باقاعدہ بنانا اور اسے وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسے باقاعدہ بنانے یعنی فارملائزنگ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رسک مینجمنٹ کو ایک منظم، دہرائے جانے کے قابل، ریپیٹیبل عمل بنانا۔ اس میں کیا شامل ہے؟ پہلی بات، اثاثے کی شناخت اور قدر کے تعین کا جو طریقہ ہے اسے باقاعدہ پالیسی کی شکل دیں تاکہ مستقل مزاجی رہے۔ دوسرا، رسک سے متعلق جو بھی فیصلے کیے گئے ہیں، مثلاً کون سے رسک کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، کس سے بچنے، اوائڈ کرنے کا فیصلہ ہوا، کس کو کم کرنے، میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے، ان سب کو لکھنا، ڈاکیومنٹ کرنا۔ اچھا، یعنی ریکارڈ رکھنا۔ جی بالکل، یہ احتساب، اکاؤنٹیبلٹی اور مستقبل کے جائزوں کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا، CISM کا مواد یہ بھی کہتا ہے کہ کسی مانے ہوئے رسک مینجمنٹ فریم ورک کو اپنائیں، جیسے کوسو ہے، ISO 27001 ہے یا NIST کا رسک مینجمنٹ فریم ورک۔ یہ فریم ورک ایک ساخت، ایک سٹرکچر دیتے ہیں۔ چوتھا، رسک اسیسمنٹ کے جو باقاعدہ مراحل ہیں، شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن،
تجزیہ، انالیسز اور تشخیص ایوالویشن، ان پر مستقل طور پر عمل کرنا. یہ سب کرنے سے رسک مینجمنٹ کوئی ایک بار کا کام نہیں رہتا، بلکہ تنظیم کے روزمرہ کے کام کا حصہ بن جاتا ہے. آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ آئی ٹی رسک صرف ٹیکنیکل مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک کاروباری مسئلہ ہے. رسک صرف امکان نہیں بلکہ امکان اور اثر کا مجموعہ ہے. اثاثوں کی صحیح شناخت اور ان کی کاروباری قدر کا تعین اس سارے عمل کی بنیاد ہے. ہم نے معیاری رسک تجزیے کی اہمیت کو سمجھا، خاص طور پر ہیٹ میپ جیسے ٹولز جو تنظیموں کو فوراً یہ دیکھنے میں مدد کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ توجہ کہاں دینی ہے. اور ہم نے مقداری تجزیے پر بھی بات کی جو مالیاتی فیصلوں میں مددگار ہو سکتا ہے. بالکل درست. اور سب سے اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ رسک کا تجزیہ کوئی جامد رپورٹ نہیں ہے، یہ ایک متحرک عمل ہے. جیسے جیسے آپ کا کاروباری ماحول، ٹیکنالوجی اور خطرات کا منظرنامہ، تھریٹ لینڈسکیپ بدلتا ہے، آپ کا رسک تجزیہ بھی اپ ڈیٹ ہونا چاہیے. ایک اور نازک نقطہ جس پر CSIM مواد بھی زور دیتا ہے وہ ہے قبول شدہ رسک اور نظر انداز شدہ رسک کے درمیان فرق کو سمجھنا. اچھا، کیا فرق ہے؟ قبول شدہ رسک ایک باخبر، سوچا سمجھا فیصلہ ہے. یہ مکمل تجزیے اور ممکنہ نتائج کو سمجھنے کے بعد کیا جاتا ہے. یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ رسک ہے، ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال اسے قبول کرنا ہمارے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف نظر انداز شدہ رسک وہ محض غفلت ہے یا لا علمی. یعنی ہم یا تو رسک سے واقف ہی نہیں یا جان بوجھ کر اسے اہمیت نہیں دے رہے بغیر کسی تجزیے کے. یہ غفلت مستقبل میں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے. یہ واقعی ایک بہت اہم تفریق ہے، ایک باخبر فیصلے اور غفلت کے درمیان. اور آج کے لیے ایک آخری سوچنے کی بات چھوڑے جاتے ہیں. آج کی اس بے حد پیچیدہ، آپس میں جڑی ہوئی، انٹر کنیکٹڈ آئی ٹی دنیا میں جہاں ایک سسٹم کی ناکامی دوسرے کئی نظاموں کو متاثر کر سکتی ہے، جسے CISM کے مواد میں کیسکیڈنگ رسک یا زنجیری رد عمل والا رسک کہا گیا ہے، کیا ہم واقعی اپنے تمام اہم اثاثوں اور ان پر پڑنے والے ان ممکنہ زنجیری اثرات کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں؟ ایک بظاہر چھوٹی سی تکنیکی خرابی یا سیکیورٹی کی خلاف ورزی کا سلسلہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہمیں اپنے ماحول اور اس کی کمزوریوں کا مزید گہرائی سے جائزہ لینے پر مجبور کریں.